للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات علماء، حاضرین، طلبہ اور کمروں میں بیٹھ کر سن رہی دینی ماں بہنیں، چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی۔ پہلی بات، ایک زمانہ وہ تھا جب یہ مانا جاتا تھا کہ مدرسہ اور اسکول ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، یا تو بچے کو مدرسے کا بنا دو یا اسکول کا بنا دو۔ لیکن بفضلہ تعالی موجودہ دور نے اس بات کو غلط ثابت کیا۔ اب ہمارے مدرسے میں اسکول بھی چل رہا ہے، مدرسہ بھی چل رہا ہے، اور بچے اسکول بھی پڑھتے ہیں اور مدرسے میں حفظ قرآن کریم بھی کرتے ہیں۔
اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمارے بچوں میں الحمدللہ ٹیلنٹ ہے، اور وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کر چل سکتے ہیں تو چلیں، کوئی بات نہیں۔ ابھی 3 حفاظ قرآن کریم اسکول میں پڑھ بھی رہے ہیں اور قرآن کریم حفظ بھی کر لیا۔ اس لیے آج کل جو ماں باپ یہ سمجھتے ہوں کہ بھئی مدرسے میں تو دین کی تعلیم ہوتی ہے، ان کی غلط فہمی ہے۔ یہاں دونوں تعلیم پیریلل دی جا رہی ہے، اس لیے بے دھڑک اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کر کے اسکول اور مدرسہ دونوں کی اچھی تعلیم حاصل کروائیں۔ مائیں بھی متوجہ ہوں، والد صاحبان بھی متوجہ ہوں۔ یہ دور ایجوکیشن کا دور ہے، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر یوں کہنا چاہیے کہ مٹیریلزم اور مادیت کا دور ہے۔ پہلے لوگوں میں دینداری بہت زیادہ تھی، اور اپنے بچے کو دیندار بنانا اور ایماندار بنانا اور عالم بنانا اور حافظ بنانے کا بڑا شوق تھا۔ اس کے بعد سے مادیت کا غلبہ ہوا۔ عام چرچا یہ ہونے لگی کہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا تو 10,000 15,000 روپے کمائے گا۔ مادیت پر نظر چلی گئی، آخرت سے ہٹ گئی۔ اور اگر ڈاکٹر بنے گا، لائر بنے گا، انجینئر بنے گا، 1,00,000 سے اوپر جو ہے کمائے گا، اس کی دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اسلام نے دنیا کے ایجوکیشن کو منع نہیں کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ دینی تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ دنیا کا ایجوکیشن اس کے دین کو تباہ اور برباد نہ کرے۔ ایک ڈاکٹر میں دینی جذبہ، اخلاق اور حمیت جو دین سکھاتا ہے، جو علم سکھاتا ہے، وہ بھی ہونا چاہیے۔ غریبوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کا ساتھ دے دینا، ان کا مفت علاج کرنا، جیسے ہمارے اسپتال میں ہمارے طلباء عزیز کا مفت علاج ہوتا ہے، یہ بڑا حسین جذبہ جو اسلام سے پیدا ہوتا ہے، نشو و نما پاتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا عارضی چیز ہے، یہاں کا قیام بھی عارضی، یہاں کا مکان بھی عارضی، اور جو تعلیم مدرسے میں دی جاتی ہے وہ دائمی زندگی کو بنانے کے لیے دی جاتی ہے۔ تو وہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ نے بچے کو صرف دنیا پڑھائی، جیسا کہ آج بہت بڑا طبقہ اس میں لگا ہوا ہے، ہم نہ نہیں کہتے، لیکن ہم کہتے ہیں جتنا مضبوط آپ دنیا پڑھا رہے ہیں،
اتنا مضبوط عقیدے کی تعلیم جو ہے اس کی مرکزی حیثیت میں لا کر کے دیجیے. عقیدہ اصل ہے. سب عبادات کا دار و مدار عقیدے کی صحت پر ہے. عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو اعمال پر کچھ ملنا نہیں. اور عقیدہ توحید کی مضبوطی پر اعمال کی مضبوطی اور ایمان کا دار و مدار اور اس کی بقا کا دار و مدار. تو فرمایا اگر ڈگری حاصل کر رہا تو نوکری ملے گی، کرسی ملے گی. اور اگر علم دین اور قرآن کریم کا علم حاصل کر رہا ہے تو جنت ملے گی. اور دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اور جہاں جانا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ جو مقامات دیں گے وہ ہمیشہ کے لیے عطا فرمائیں گے، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. خالدین فیہا ابدا. اعمال صالحہ اور ایمان پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جب جنت عطا فرمائیں گے تو وہ جنت ہمارا دائمی گھر ہوگا. وہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالیں گے کہ نہیں. 60 سال تم نے عبادت کی، 60 سال رہو جنت میں، اب جائیے تشریف لے جائیے. تو کہاں جائے گا؟ فرمایا 10 سال تم عبادت کرتے ہو اور ہم بے نہایت جنت دیتے ہیں، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے اس کی. اتنی بڑی جنت اور ہمیشہ، کب ختم ہی ہونے والی نہیں. دنیا کی ہر چیز ختم ہوتی ہے اور آخرت باقی ہے، دائم رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. وہاں کی نعمتیں بھی لازوال نعمتیں. حدیث شریف میں مضمون آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج گرہن کی نماز کے موقع پر محراب میں تمثیلی جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، پیچھے بھی ہٹے. یہ ایک تعجب خیز نماز تھی جس میں آقا آگے بھی بڑھے پیچھے بھی ہٹے. لوگ حیران، کیسی نماز تو کبھی دیکھی نہیں. یہ مدنی زندگی میں آخری سال کے اندر یہ واقعہ پیش آیا سورج گرہن کا، تو اس میں اجتماعی نماز دی ہے. صفیں لگی ہوئی تھی، سرکار نے سورہ بقرہ اور لمبی سورتیں پڑھی کہ کچھ لوگ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے. آپ سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ آگے بڑھے تھے محراب میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں انگور کے خوشے لٹک رہے تھے، میں آگے بڑھا کے ایک خوشہ لے لوں. پھر مجھے خیال آیا کہ ایمان بالغیب جسے کہتے ہیں اس میں ذرا کمزوری آ جائے گی، چیز دیکھ لیں گے تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے انگور کا وہ خوشہ نہیں لیا.
اگر میں وہ خوشہ اٹھا کر دنیا میں تمہارے سامنے رکھ دیتا تو قیامت تک تم وہ خوشہ کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا. اس لیے کہ وہ جنت کا پھل تھا جو اٹھا کر، اور جنت کی نعمتیں لازوال ہے، دائمی ہیں، ہمیشہ کی. ایک مسئلہ حل کیا کہ اسکول کی تعلیم، اس کے ساتھ ساتھ مدرسے کی مضبوط ترین تعلیم موجودہ دور میں ایک ضرورت بن گیا ہے، جس کو الحمدللہ مدرسہ بہت اچھی طرح سے کنٹرول کر رہا ہے. اب ایک دوسری بات عرض کرنی ہے. یہ چھوٹے 3 بچوں کو آپ نے دیکھا، یہاں بھی یہ بچے ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں، اور بھی چھوٹے تھے جن کو روانہ کیا گیا ہے. ہم لوگ عجمی اور عجم در عجم ہیں. ہم لوگ ہمارے بچوں کا عالم یہ ہے کہ اردو تو ان کو آتی نہیں، اور گجراتی بھی ان کی سلانگ گجراتی ہے، گامٹھی گجراتی جسے کہتے ہیں وہ ہے، زبانیں مڑی ہوئی. اور قرآن کریم نہایت فصیح عربی کے اندر ہے. سجدہ یہاں میرے پاس آ جائیے، آ جاؤ. تو نہ ہماری زبان عربی، نہ ہم عرب، اس کے باوجود قرآن کا کتنا بڑا اعجاز ہے کہ جسے عربی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، وہ بچہ اپنے سینے میں قرآن کریم کی 114 سورتیں اور 6000 سے زیادہ آیتیں محفوظ کر لیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن کریم نے بیان فرمائی، اور قرآن کریم کا کوئی قول غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ صادق مصدوق فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی، اور کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کریم کو پڑھنے کے اعتبار سے، یاد کرنے کے اعتبار سے بالکل آسان کر دیا ہے. کوئی یاد کرنے والا آگے آئے، یاد کرے، دیکھو کیسا یاد ہوگا. 6 سال کا بچہ حافظ ہو گیا، 9 سال کی بچی حافظہ ہو گئی. کوئی 1 مہینے میں حافظ، کوئی 2 مہینے میں حافظ، کوئی 6 مہینے میں حافظ. آج کی یہ دوسری اہم بات کی طرف آپ کو توجہ دلانی تھی. اب تیسری بات غور سے سنیے. مدرسہ کیا ہے؟ موجودہ دور میں مدرسے کا نام میں نے ویکسینیشن سینٹر رکھا ہے. اب یہ ویکسینیشن سینٹر کیا ہے اس کو سمجھو ذرا.
جب کووڈ آیا، جراثیم پھیلے، لوگ پریشان ہوئے، دنیا بند ہو گئی، دکانیں بند ہو گئی، مکان بند ہو گئے، ہوائی جہاز بند ہو گئے، ٹرینیں بند ہو گئی، پورا دنیا کا نظام ایک جرثومے نے ٹھپ کر دیا. تو ڈاکٹروں نے کووڈ سے بچنے کے لیے اور حفظ ما تقدم کے طور پر ٹیکے نکالے، انجیکشن نکالے. یہ انجیکشن لگا لیجئے، آپ کو کچھ اور ہوگا، کووڈ نہیں ہوگا. تو کووڈ سے جتنے نہیں مرے جتنا کچھ اور سے لوگ مر گئے. ذرا یہاں ٹھہر کر انسان کی بے بسی کا اندازہ لگاؤ. سائنس والوں نے کہا تھا اب ہم کسی بھی جرثومے کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. اللہ نے کووڈ کا ایسا جرثومہ بھیجا کہ بیچارے آج تک سمجھ نہیں پائے کہ یہ تھا کیا اور جو دوائی دی وہ ہے کیا. انسان کی بے بسی اور بے کسی بتائی کہ تم کتنا بھی آگے بڑھ جاؤ لیکن اللہ کی طاقت سے تم آگے نہیں بڑھ سکتے. ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہی اقتدار میں آیا، اس ظالم انسان نے اعلان کیا کہ اب ہم فلسطین اور غزہ کو جہنم بنانے کے لیے تیار ہیں. جہنم رسید کریں گے، اس کو جہنم بنا دیں گے. یہ بڑے دعوے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رد کیا کہ وہ لگنے والی آگ غزہ کی امریکہ میں لگی اور خاکستر کر کے رکھ دیا. اور فائر والے کہتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، کیونکہ پانی ڈالتے ہیں تو آگ اور بڑھتی، کیونکہ یہ عذاب ہے نا. انسان کے اختیار میں نہیں عذاب کو روکنا. 20,000 کروڑ ڈالر کا اب تک نقصان ہو چکا ہے. کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور بڑے بڑے ایکٹر اور ٹیکٹروں کے مکانات ختم ہو گئے. بلینرز جو ہیں وہ ختم ہو گئے. اللہ نے بتایا تم کیا بم گراؤ گے، دیکھ لو میری ایک چنگاری کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ملک کا ملک آگ کے لاوے میں پھنس گیا. تمہاری بولتی ہم نے بند کر دی، تمہارے دعووں کی تردید کر دی، تمہارے جھوٹ کی پول ہم نے کھول دی، تمہاری کمزوریاں دنیا کے سامنے ہم لے آئے اور تم کو یہ بتایا کہ بڑے بول مت بولا کرو، اللہ کی طاقت کے مقابلے میں اس کی طاقت کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. یہ سب سبق سیکھنا ہے ہم کو. دنیا میں جو واقعات پیش آتے ہیں وہ عبرت کے لیے ہیں، لیکن جو چاہے گا وہ عبرت لے گا، اور جو لوگ عبرت نہیں لیتے وہ ایسے واقعات میں بجائے کلمہ پڑھنے کے اور توبہ کرنے کے تحقیق کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ آگ اس سے پہلے کس سال میں لگی تھی، اس میں کیا ہوا تھا، فلاں کا کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا، ابھی کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھنا. ابھی ختم ہو رہے ہیں، اس کا کیا علاج ہے تیرے پاس وہ بتا. تاریخ کیا لے کے بیٹھا ہے، تاریخ کیا کرے گی، اور گزشتہ یوں ہوا تھا یوں ہوا تھا، اس سے کیا لینا دینا. ابھی جو مر رہے ہیں ان کو بچا دینا. بچانا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے سن 56 میں ایک حج کیا تھا.
پانی کے جہاز تھے اس زمانے میں، ہوائی جہاز کم تھے، اور تھے تو بہت مہنگے تھے۔ ایک چھوٹی سی تھیلی لے کر فجر کی نماز سے پہلے تہجد پڑھ کے گھر سے نکلے، کسی کو معلوم بھی نہیں کہ کہاں گئے مولانا۔ صبح میں نماز میں کسی اور کو ذمہ داری دے دی تھی، وہ نماز پڑھا۔ جو تھیلی لے کے گئے تھے وہی تھیلی لے کے آئے، کچھ تھا ہی نہیں پاس۔ خالی ہاتھ۔ کسٹم والے کہتے تھے کہ اس کو کہتے ہیں حاجی۔ اب پانی کے جہاز میں بیٹھے، کافی دن لگتے تھے، تو جہاز کا جو کپتان تھا اس سے گفتگو کی، کیونکہ اس نے اعلان کیا تھا کہ آگے طوفان ہے تو ہم کو یہاں ابھی تھوڑی دیر کے لیے لنگر انداز ہونا پڑے گا، اور بعد میں ہم لوگ جو ہے آگے چلیں گے، جب وہ طوفان تھم جائے گا آگے چلیں گے۔ تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ واقعہ بیان فرماتے تھے کہ میں کپتان کے پاس گیا، جس نے یہ اعلان کیا تھا اس کے پاس گیا، اور اس سے جا کر میں نے کہا کہ بھئی کیوں یہ جہاز رک گیا؟ کہا آگے طوفان ہے۔ کیسے پتا چلا آپ کو؟ کہا ہمارے پاس رڈار ہے، ہمارے پاس مشین ہے، اس کے ذریعے سے پتا چلتا ہے۔ تو میرے والد صاحب نے ایک سوال کیا، آگے کا طوفان بتایا، آپ یہاں رک گئے، لیکن اگر اللہ نہ کرے یہاں طوفان اٹھ کھڑا ہو تو آپ کا مشین کیا کرے گا؟ کہ مشین کا کام بتانے کا ہے، بچانے کا کام اوپر والے۔ مشین بتا سکتا ہے، بچا نہیں سکتا۔ بچانا اللہ کے ہاتھ میں، ہلاک کرنا اللہ کے ہاتھ میں، عزتیں دینا اللہ کے ہاتھ میں، ذلتیں دینا اللہ کے ہاتھ میں، ملکوں کو دینا اللہ کے ہاتھ میں، ملکوں کو لینا اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم تو ایسی توحید اور ایسے اللہ کو مانتے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ علماء جانتے ہیں خیر پر اکتفا کیا، اور اس میں سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے خیر اللہ کی طاقت اور قدرت میں، اس طرح شر بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت۔ اکتفا کیا سامعین کی عقل پر۔ تو کووڈ سے بچنے کے لیے ٹیکا لگا لیے، مطمئن ہوئے کہ بھئی اب اس بیماری سے اللہ حفاظت تو اللہ کرتے ہیں، یہ تو اسباب ہے۔ بھئی اب بیماری نہیں ہے۔ پہلے لوگ حج میں جاتے تھے تو یلو فیور اور میننجائٹس کا انجیکشن لیتے تھے کہ وہاں دماغی بخار نہ ہو جائے، صحت مند رہیں، احتیاط حفظ ما تقدم کے طور پر۔ یہ پوری دنیا جو ہے نا کووڈ زدہ، اب یہ کووڈ زدہ دنیا میں میرے یہ بچوں کو جانا تو ہے، مدرسے کی چہار دیواری سے محفوظ جگہ اس وقت کوئی نہیں ہے، مسجد سے بہتر اللہ کی رحمتوں کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ خیر البقاع المساجد وشر البقاع الاسواق۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے یہ۔ ایک بادشاہ نے
اپنی بیوی سے کچھ گفتگو کے بعد کہا تھا کہ صبح سے پہلے میرے ملک سے تو باہر نہ نکلی تو تجھے طلاق. اب ملک تو جو تھا 10 دنوں تک چلتا رہے سواری پر تب بھی ختم نہ ہو. ہارون رشید کا اتنا بڑا ملک ہے. اب بلایا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو کہ مسئلہ پھنس گیا ہے، طلاق کا معاملہ سر پر لٹک رہا ہے، معلق ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت نے فرمایا مسجد میں چلی جا، اس بنا پر کہ مسجد میں ہارون رشید کی حکومت نہیں، اللہ کی حکومت. اور آج کا دور خاص طور سے ہمارے ملک میں 2 چیزوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ایک مسجد، ایک مدرسہ. طرح طرح کی چیزیں نکالی جا رہی ہیں، مدرسے پہ فٹ کی جا رہی ہیں، مسجدوں میں چسپاں کی جا رہی ہیں. توڑو مساجد کو، توڑو مدارس کو، تم کتنا بھی توڑو گے ہمیں نہیں توڑ سکتے. ہمارے پاس قرآن ہے، تم ہمیں کیا توڑو گے؟ مسجدیں ٹوٹ جائیں گی، کوئی بات نہیں، ہم زمین پر نماز نہیں چھوڑیں. اس ملک میں رہنا ہے تو شجاعت اختیار کرو، بہادری اختیار کرو. یہ چاپلوسی والی سیاست اور نفرت کی سیاست ختم کرو اور محبتوں کی سیاست لاؤ، انسانیت اور اخلاق لاؤ. اس سے یہ ملک پنپے گا. باقی یہ نفرت کی سیاست تمہیں کو ختم کر دے گی. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس ملک میں ہم اس شان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ اگر گردن پر مسا ہم کرتے تھے تو کوئی گردن کاٹ دے گا لیکن ہم مسا نہیں چھوڑیں. ہم اس شان کے ساتھ ملک میں رہیں کیونکہ ملک کسی اور کا نہیں، ہمارا ہے. ہم نے اس کے لیے سیکریفائس کیا ہے. ہمارے بزرگوں نے سولیاں کھائی ہیں، تلواریں کھائی ہیں، گولیاں کھائی ہیں، اپنے آپ کو ختم کر دیا اس دیش کی بقا کے لیے اور غلامی سے آزادی کے لیے. اور اتنی قربانیوں کے بعد ہم یہاں بھکاری بن کر تھوڑا ہی رہیں گے. اس دیش کی ایکتا کو ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. آج کل لوگ سرکار اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھتے. گاندھی کی زندگی کو پڑھ رہے ہیں تو نہرو کی زندگی کو کیا پڑھنا ہے؟ پڑھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو. اچھے انسان بن جاؤ گے، بااخلاق بن جاؤ گے، جیسے پڑھ پڑھ کے گاندھی بااخلاق بننے کو نکلا تھا. اس نے بھی قرآن پڑھا، اس نے بھی سیرت پاک پڑھی اور کہا کہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ مسلمان جو ہیں آتنکوادی ہوتے ہوں گے، لیکن جیسے جیسے میں سیرت پڑھتا گیا مجھے اندازہ ہوا کہ اتنا بہترین انسان تو دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں. لاؤ اور کتابیں لاؤ، میں ان کی پڑھنا چاہتا ہوں. لیکن یہ لوگ سب سیاسی لوگ، باتیں سیاسی ہوتی. ایک جگہ جو ہے قرآن کی آیات مہاتما گاندھی جی نے پڑھی اور اسلام کی صداقت پر بہت زوردار تقریر کی تو مولانا ابوالکلام آزاد بیٹھے تھے. انہوں نے کہا پھر کلمہ پڑھ لو نا. اتنی اچھی اسلام کی صداقت بیان کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ گینگے پھینپھے کر کے تقریر کو ختم کر، کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ سیاسی داو پیچ ہے. میں تو سیاست دانوں سے بھی کہتا ہوں کہیں بھی جاؤ، پارلیمنٹ میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ،
لیکن عقیدے کی مضبوطی کو مت چھوڑو. تمہارا کام نہیں ہے مندروں میں جا کے وہاں کی ریبینیں کاٹنا اور آرتیاں چڑھانا، اپنی توحید کو بالائے طاق رکھنا اور دین کو ابھرائی پر چڑھانا. یہ ہمارا کام. یہ موبائلوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ کب بجے گا، کہاں بجے گا، کس طرح بجے گا، ہم نہیں کہہ سکتے. سب محفل کو برباد کر کے رکھتے تھے. تو عرض کر رہا تھا کہ ایک جگہ ایک بزرگ نے تقریر فرمائی. غور سے سننا ذرا، میری بات ختم ہو جائے گی، میں لمبی تقریر نہیں کر رہا. جو بزرگ تھے انہوں نے تقریر میں فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ زہریلی ہیں. زہر، پوائزن. پوائزن سمجھتے ہیں؟ پوائزن ہے، یہ زہر ہے، زہر حلاحل ہے. ہر چیز خطرناک ہے. اور اگر مدرسے میں بچہ نہیں آیا تو یہ زہر سے ختم ہو جائے گا، دنیا اس کو ختم کر رہی ہے. اس کے بعد میرے والد صاحب کا نمبر ہے، وہ صدر تھے. فرمایا بالکل صحیح بات ہے، دنیا اور دنیا کی ہر چیز زہریلی ہے، اور ہم کو اسی دنیا کے اندر سانس بھی لینا ہے، رہنا بھی ہے، گزر بسر بھی کرنا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ کوئی بیماری اتارتے ہیں تو دوا بھی ساتھ اتارتے. علماء جانتے ہیں زہر کو کاٹنے کے لیے تریاق آتا ہے. تریاق، تریاق یعنی زہر کو کاٹنے والی دوائی. تو اللہ نے زہر بھی اتارا ہے، کاٹنے والی دوائی بھی اتاری. پھر بڑا عجیب جملہ کہا، یوں فرمایا کہ یہ پوری دنیا زہریلی ہے، لیکن اللہ تعالی نے ہمیں اس کا تریاق قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمایا ہے. قرآن سینے میں لے کے جاؤ، دنیا کا زہر تمہیں نقصان نہیں دے سکتا. قرآن چھا جانے والی کتاب ہے اور دلوں میں اترنے کی کتاب ہے. ماں بہنوں، قرآن سیکھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، انہیں مدرسے میں لاؤ، تعلیم دو. تمہارا بھی بھلا ہوگا، ان بچوں کا بھی بھلا ہوگا. والدین کو حفظ قرآن کرنے والے بچے کے انعام میں کیا کیا دیا جائے گا، ابھی وہ بچہ نظم کے اندر ہمیں سنا رہا تھا. آخر ہمارا اللہ پر یقین ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے ہیں. ہمیں قرآن کریم سے سرسری تعلق. میرے والد صاحب فرماتے تھے قرآن سے کوئی چلتا چلاتا تعلق نہیں، ہمیں قرآن سے عشق پیدا کرنا پڑے گا، تو پھر قرآن کریم اپنی رعنائیاں دکھائے گا، ہماری حفاظت کرے گا. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے یہ ذکر اتارا ہے. ذکر کا مطلب، ذکر کیوں ہوتا ہے؟ ذکر کیا جاتا ہے، ذکر پڑھا جاتا ہے، زندگی کو ذکر سے مرصع کیا جاتا ہے. قرآن بہترین ذکر ہے.
اور یہ پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کے احکام پر چلنے والوں کے لیے فرمایا ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری حفاظت کی جائے، عالم میں محفوظ ہو کر زندگی گزاریں، تو ہمیں قرآن کریم کے سائے میں زندگی گزارنی پڑے گی۔ جیسے سائے میں چھت کے کھڑے ہونے والے کو بارش سے بچاؤ ہو جاتا ہے، اس طرح آنے والے حالات سے بچنے کے لیے قرآن کریم کی چھت کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہاری تمام بلایا سے حفاظت فرمائیں گے۔ اگر حفاظت کے ساتھ رہنا ہے تو اللہ کی کتاب کی حفاظت کرو، اور اللہ کی کتاب کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں، تو تم نے اگر قرآن سنبھال لیا اور اس کے احکام پر عمل کیا تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ آج کا جلسہ نہایت کامیاب رہا، کئی نظمیں الحمدللہ سننے میں آئیں، اساتذہ کی محنتیں ہمارے سامنے آئیں، بچوں کے لباس، صاف ستھرے کپڑے بتاتے ہیں کہ مدرسہ کس فکر کے ساتھ ان بچوں کی دین اور دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے دور دراز سے لا کر اپنے جگر پاروں کو ہمارے حوالے کیا ہے، وہ اعتماد رکھیں کہ آپ پتھر لے کر آئے تھے، ہم انشاءاللہ ہیرا بنا کر ان کو واپس کریں گے، اور یہ ہیرے چمکیں گے آپ کے گاؤں میں، علاقے میں، اور معلوم نہیں اللہ کہاں کہاں کام لیں گے۔ آج مدرسے نے بفضلہ تعالی یہ 3 حفاظ جو ہیں ان کو پیش کیا اور امت کے حوالے کیا کہ اب ان سے کام لیا جائے گا۔ ابھی پڑھنا اور بھی ہے، علم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مزید علم حاصل کرنے کے لیے محنتیں جو ہے وہ درکار ہیں، اسے جاری رکھا جائے۔ آج ماں بہنیں بھی تشریف لائی ہیں، انہوں نے بھی بچوں کے شاندار پروگرام سنے، اور ساتھ ہی میرا یہ پیغام سنا ہوگا کہ اپنے گھروں میں بھی بچوں کو دیندار بناؤ، خود بھی دیندار بنو، دین کی فکر کرو۔ دانت دیے ہیں تو اللہ چبانے کو تو کسی کو بھی دیتا ہے، لیکن دین کی فکریں اصل ہے، اس فکر پر اپنے آپ کو لاؤ اور اپنی اولاد کو بھی لاؤ، اور اس کی فکر گھر میں بھی کرو اور گھر کے ماحول کو دینی بناؤ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ آگ سے۔ گناہ آگ ہے، یہ گناہ کی زندگی ہے، اس کا آوا لپکنے والا ہے، لہذا بچانے کے لیے دینی تعلیم سے اپنی اولاد کو آراستہ کرنا ضروری ہے۔ اور خالی یہ دور دیہات کی بات نہیں کر رہا ہوں، شہر کے لوگ بھی اس بات کو سمجھے کہ کالج اور یونیورسٹیاں اپنی جگہ ہوں گی، بچوں کو دین کی تعلیمات سے آراستہ کرو، اپنی بچیوں کو عقیدوں کے سبق مضبوط کراؤ تاکہ غیروں کے ساتھ بھاگ جانے کے مسئلے ختم ہو جائیں۔ آج کی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں، اور یہاں لین سے حضرات علماء تشریف رکھتے ہیں۔ میں بہت معذرت اور بہت معافی کے ساتھ اپنی طالب علمانہ گفتگو کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کے علوم میں اور فیوز میں برکتیں عطا فرمائے، طلباء کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم اور دین کی دولت سے مالا مال فرمائے، یہ اساتذہ کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ حافظ عثمان صاحب رات دن لگے رہتے ہیں، بہترین رپورٹ آپ کے سامنے ایک ایک لفظ کا وضاحت کے ساتھ پیش کیا۔ میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو حضرات رات اور دن مدرسے کا تعاون مختلف نوعیت سے کر رہے ہیں، وہ بھی مدرسے کی پیٹھ کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وذہاب همومنا وغمومنا اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین واجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الى سواء السبیل۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما۔ اللہ جن طلباء نے حفظ قرآن کریم فرمایا ان کے سینے میں تادم حیات قرآن کریم کو باقی فرما، اس کا دور کرنے کی توفیق عطا فرما، لگاتار پڑھتے رہنے کی سعادت عطا فرما۔ جن بچوں نے ناظرہ قرآن کریم ختم فرمایا اے اللہ ان کے سینوں کو حفظ قرآن کے لیے کھول دے۔ اے اللہ مدرسے کو کامیابی عطا فرما علم کی دوڑ میں، اور اے اللہ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم جو دی جا رہی ہے اس کو بہترین بنا دے، اساتذہ کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، محبت رسول، عشق رسول، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف سے عشق عطا فرما، محبت عطا فرما، پیار عطا فرما، اور اس کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور تلاوت گھر گھر کے اندر جاری فرما، بڑے چھوٹوں کو توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین قرآن کریم کے منشوں کے مطابق ہماری زندگی بنا دے۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت کا شیدائی بنا دے، دین کی تڑپ اور غم اور فکر عطا فرما دے۔ اے اللہ برائیاں ختم فرما دے، اس دیش کی رکشا فرما، یہاں رہنے والوں کی حفاظت فرما، خصوصاً مسلمانوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما، قبرستانوں کی حفاظت فرما، اوقاف کی زمینوں کی اور جائیداد کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، غزہ فلسطین میں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین اپنی مدد شامل حال فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت کی عزتیں ایمان والوں کو عطا فرما۔ اے اللہ جو ظالم رات دن مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہیں یا تو ہدایت عطا فرما یا ان کے لیے معاملہ بے باک فرما اور سرکوبی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں اللہ ان کی بھی غیب سے حاجت براری فرما، اور اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔